بنو کلب ایک قبیلہ ہے، ان کی وہ جو بکریاں زیادہ بالدار ہیں، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت شب برات کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ خاصیت یہ کس نے عطا کی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے یہ سعادت اس رات کو عطا کی ہے۔ اور ویسے بھی شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کا معنی ہے رات، برات کا معنی ہے چھٹکارا، یعنی چھٹکارے کی رات، خلاصی کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ تو اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا آپ جانتی ہو کہ شب برات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت مردوں کے ناموں کا لسٹ اسرائیل علیہ السلام کے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ فیصلے تو ہو چکے ہیں۔ اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا میں اللہ نے قلم سے حکم صادر فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی کہ یا الہ کیا لکھ لوں؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی اثر تک تمام جو زندہ سر ہیں زمین کے اوپر، ان کا رزق لکھ لو۔ اور حضور علیہ السلام اکثر فرماتے کہ جفت الصحف و جفت الاقلام، کہ تقدیر کے قلم بھی خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر کے صحیفے جو ورق ہوتا ہے صفحے، وہ بھی خشک ہو چکے ہیں۔ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، لیکن شب برات کی رات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو، چونکہ موت کا جو فرشتہ ہے وہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی، والدین کی دائمی مغفرت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن بچوں نے پیدا ہونا ہے ان کے ناموں کا جو رجسٹر ہیں وہ فرشتوں کے حوالہ کیا جاتا ہے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، یہ 57 ممالک اسلامی ہیں، باقی جو غیر اسلامی ہیں ان کی جتنی بھی آبادی ہیں، جن بچوں نے پیدا ہونا ہے ان کی فہرست بھی فرشتوں کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات سے لے کر دوسری شب برات تک تمام لوگوں کا جو رزق ہے، رزق کا رجسٹر، مال تو بڑھتی ہے، مال بڑھتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے رزق جو ہے نہیں بڑھتا۔ اللہ نے جو رزق مقرر کیا ہے وہی ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو استعمال کرنا ہے، انہوں نے خود کھانا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے، اس میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ۔ تو فرمایا کہ ایک شب برات سے لے کر دوسری شب برات تک تمام لوگوں کا جو رزق ہے ان کا رجسٹر بھی فرشتوں کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔
اور چوتھی نمبر پہ جن حضرات نے حج کی سعادت کی سرفراز ہونا ہے، انہیں 2026 میں جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے ان کے ناموں کا لسٹ بھی فرشتوں کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ اور عطاء ابن یسار جلیل القدر تابعی ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح غنیت الطالبین میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا کی لوح و لعب، دنیا کی لذات ہیں، بعض لوگ گھر تعمیر کرتے ہیں، وہ گھر کی تعمیر میں مصروف ہوتے ہیں، بیسمنٹ کا کام مکمل ہوتا ہے اور ان کے ارادے میں کہ اب میں نے گراؤنڈ فلور تعمیر کرانا ہے، لیکن ان کے نام اللہ کی دربار میں مردوں میں لکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ شادی کی تیاری کرتے ہیں، دلہا اور دلہن، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ دلہا کاٹ شاٹ ان کی چھپ چکے تھے، ان کی وہ جو بارات ہے روانگی ہے نکاح ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، کارڈ بھی ایک طرف ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے نا دلہا، وہ کہتے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے شادی سے پہلے۔ تو اس لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے غوث ولی اللہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دلہا اور دلہن خاندان کے لوگ شادی کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، بعض لوگ گھروں کی تعمیر میں مصروف ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر یورپ کی طرف نکلنا ہے، پیسے کما کر واپس آ کر ہم نے گھر تعمیر کرنی ہے، پلازے بنانے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے نام بھی مردوں کے لسٹ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کی جو ارادے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت عظیم رات ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے، اور عطاء ابن یسار نے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام رات آپ عبادت میں گزاریں، نہیں، اکثر حصہ کوشش کریں کہ شب برات کو، لیکن ان کا یہ مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ شب برات اور لیل القدر کو آپ عبادت کریں اور سال بھر چھٹی۔ ادھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں نماز نہیں پڑھتے، کہاں پر ڈیوٹی کرتے ہو؟ کہتے جی مدینہ المنورہ میں۔ اللہ ہم سب کو باہر مدینہ المنورہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ نماز کی نہیں پڑھتے ہو؟ جی بس میں نے ادھر مسجد نبوی میں جا کر ہی ایک نماز کا اجر 50,000 ہے، ادھر ہی میں نے بس ثواب کمانا۔ تو یاد رکھنا چاہیے موت جو ہے ہمارے پیچھے ہیں، یعنی کروڑوں لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ہمارے سامنے ہماری آباء و اجداد ہیں، ہم نے خود اپنی ہاتھوں سے ان کو لحد میں اتارے۔ تو لہذا موت اور قیامت کی تیاری، یہ جس طرح ہم جو برائٹ فیوچر ہوتا ہے دنیا کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل نقشہ بناتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم آخرت کے حوالے سے بھی ٹائم ٹیبل بنائیں۔ تو عطاء ابن یسار جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر حساب اگر ممکن ہے شب برات کی وہ عبادت میں گزاریں،
صلاۃ تسبیح، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں، انفرادی طور پر ہو وہ بہتر ہے سب سے۔ قرآن عظیم الشان کی تلاوت، قرآن عظیم الشان کی تلاوت، استغفار ہے، درود شریف ہے، اور بعض جگہوں میں بعض لوگ شب بیداری میں تو گزار دیتے ہیں لیکن فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فجر کی نماز یہ فرض عین ہے۔ بولیے کیا ہے؟ فرض عین۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت میں، قیام کی حالت ہو، بیٹھنے کی حالت میں ہو، یا لیٹنے کی حالت میں ہو، اشارے کی حالت میں ہو، ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ اور یہ جو شب برات کی عبادت کا جو حکم ہے مستحب کے عمل میں ہے۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہے، کہتا ہے کہ میں تو فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، گویا کہ انہوں نے آدھی رات قیام میں گزاری، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، فرمایا کہ گویا کہ انہوں نے تمام رات کو قیام اللیل میں گزاری۔